السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی نور اللہ مرقدہ، نمونہ اسلاف محبوب اکابر کی زندگی کے نمایاں خد و خال میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے شکریہ کے ساتھ اور بالخصوص مسجد قادریہ کے صدر محترم عالی جناب عثمان شریف صاحب اور اسی طرح سے سید صغیر الدین افسر قادری سیکریٹری مسجد قادریہ ٹرسٹ بورڈ اور اسی طرح سے چیئرمین ایڈوکیٹ مشتاق احمد صاحب اور تمام ممبران کی خدمات عالیہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات جلیلہ کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا حسین روحانیت کا تاج محل بنگلور کی سرزمین میں اور اس ایک اللہ والے کی اس مبارک سرزمین میں قائم فرمایا جو واقعتاً جاذب نظر ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آدمی کو جو لطف اور جو حلاوت عبادت کی نصیب ہوتی ہے نکلنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ یہ سب ان حضرات کے خلوص کے ساتھ اور اس زمین کو وقف کرنے والے جناب عبدالقدوس صاحب جو اپنے وقت کے بڑے اولیاء کرام میں شامل تھے، ان کی مبارک جو ہے اخلاص والی سرزمین پر جو روحانیت کا حسین تاج محل مسجد قادریہ کی شکل میں ان حضرات نے تعاون سے قائم فرمایا ہے، واقعتاً یہ ان کے ایمان والا ہونے کی بڑی گواہی ہے، چونکہ خدا کا قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کی ظاہری اور باطنی تعمیر وہی کر سکتا ہے جو ایمان والا ہو۔ ظاہری تعمیر بھی انہوں نے حد و بس کر دی، اتنا خوبصورت بنایا، اور باطنی تعمیر میں حضرت اقدس اللہ اکبر عارف باللہ نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا لطف اللہ مظہر رشادی جیسے متبع سنت و شریعت امام و خطیب کو اس منبر و محراب سے پیغام حق اور پیغام دین دعوت دینے کے لیے منتخب فرمایا، اور برسہا برس ان کی عظیم خدمت اور احترام اور محبت ان کی خدمت میں پیش کی۔ میں ان حضرات کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پورے ٹرسٹ بورڈ کو بے حد قبول فرمائے اور ان حضرات کی خدمات عالیہ کو اللہ بے حد نجات آخرت کا باعث بنائے اور ان کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت والا کی زندگی کے کن گوشوں کو میں نے کھولا ہے، ذرا وقت نکال کر تنہائیوں کے لمحوں میں ان باتوں کو ضرور سنیے اور اپنی زندگیوں کو اس سے کمپیئر کر کے سبق لیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات اور قصے اور اولیاء اللہ پیغمبروں اور حالات کو بیان کیجیے تاکہ عبرت اور نصیحتیں ملیں۔ آج کی اس مجلس اور اس پیغام کا میں آغاز اس خواجہ مجذوب کے شعر سے کرتا ہوں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہائے ہائے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس کے لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ اس خواجہ مجذوب کے شعر کو حقیقت میں اہل اللہ اپنی زندگی میں کر کے دکھا جاتے ہیں، اس لیے قرآن حکم کر رہا ہے کہ جس طرح سے انسانی طبیعتوں میں اللہ نے اپنے ہم جنسوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح سے صادقین اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی معیت، ان کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ دوستی کرنے، ان کی مجلسوں میں حاضری کرنے کا بھی حکم دیا گیا تاکہ ہم اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی اور رفتہ رفتہ اللہ کی محبت اور معرفت، سنت و شریعت کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اکابر و سلاف صالحین کا ذکر خیر اور ان کے ملفوظات عالیہ ان کی زندگی میں دیکھے ہوئے ان کے کردار و عمل یقیناً اللہ کی مخلوق کے سامنے بیان کرنا انسانوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت
مولانا لطف اللہ اللہ اکبر مظہر رشادی نور اللہ مرقدہ ہائے ہائے فرماتے تھے کہ ہر نبی کی تمام کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن پھر ان کے ذکر سے طبیعتوں میں صلاح و تقوی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، نیک صالح بننے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ آدمی اپنے پیشواؤں اور مقتداؤں کو اس لیے دماغ میں جگہ دیتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ترقی کریں۔ نیک صالح بننا یقیناً بڑی کامیابی ہے، اس لیے اہل صلاح و تقوی کی صحبت جس طرح مفید ہے، اسی طرح سے ان کا تذکرہ بھی باطنی ترقیات کا ذریعہ ہے۔ کیا بتاؤں، حضرت مولانا لطف اللہ آئے ہے مظہر رشادی نور اللہ مرقدہ کسر نفسی اور تواضع کی بہت نمایاں دلیل تھی۔ حضرت کی رگ و پے میں، آپ کے اقوال و احوال میں، افعال و اخلاق میں شریعت و سنت کی چاشنی بھری ہوئی تھی۔ حضرت کی نگاہوں سے بزرگوں کا فیضان نظر برستا تھا۔ حضرت کی نظر کسی گوشے پہ پڑتی تھی، اصلاح مقصود ہوتی تھی۔ امت کے ہر طبقے کو حضرت والا کی مجلس سے غذا پہنچتی تھی بلا مسلک اور تفریق کے۔ میں نے دیکھا اس مجمع کو بارہا، مسجد قادریہ میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بڑی عظمت اور توجہ سے حضرت کی بات سنتے تھے۔ اہل باطنی لذت سے مسرت فرماتے ہوتے تھے، محبت و معرفت کے جام حضرت پلاتے تھے۔ وہیں اہل علم اہل ظاہر کو بھی تیقظ اور بیداری کا درس دیتے تھے، ہر ایک کو شریعت و سنت کی ضیاء پاشی سے ضلالت و گمراہی کے غار سے باہر لاتے۔ ہائے ہائے، معمولی چیزوں میں بھی سنت کی خلاف ورزی ہو جائے یہ آپ کو گوارا نہیں تھا۔ بنگلور والوں، حضرت کا انتقال ہمارے لیے اتنا بڑا سانحہ ہے، اللہ اکبر، کے صدیوں اس کی بھرپائی ہونا بہت مشکل ہے۔ سفر حضر میں ہر حال میں مسترشدین کو، اہل تعلق کو، میزبانوں کو عامل بالسنہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی سنت سے وابستگی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑا نمایاں مقام عطا کیا تھا۔ ہائے ہائے، بہار کا جب سفر ہوا، حضرت قاری ساجد صاحب راہی جو مبلغ ہیں مشکات العلوم ارریہ کے، بنگلور میں بڑا کام کرتے ہیں، وہ مساجد بنوانے کے لیے، مدارس کے لیے اور مدرسہ مشکات العلوم کے لیے جو حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نے ہمیں، ساجد صاحب نے حضرت صدیق صاحب کے اصرار کے بعد ہم سب کو دعوت دی، حضرت والا تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت کی فلائٹ سے پہلے میں پہنچ چکا تھا بہار میں، تو جب چلنے لگے راستے میں بہت باتیں ہوئیں۔ حضرت فرمانے لگے، بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ایمان والے کا، بالخصوص علم دین والے کا، سنت و شریعت کے رنگ سے ہم آہنگ ہونا، بس یہ اس کے لیے سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اور بڑا پیارا شعر سنایا، طریق عشق میں جو جس قدر دیوانہ ہوتا ہے، وہ بس اتنا ہی اہل خرد فرزانہ ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے سجدھج فقیرانہ، دماغ ان کے گداؤں کا مگر شاہانہ ہوتا ہے۔ آئے ہائے، پھر میں نے کچھ کہا، کچھ اور سنائیے، تو حضرت نے خواجہ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہ اشعار سنائے، یوں کہا، مولانا سالم صاحب میں کیا نصیحت کرتا ہوں، بس چند شعر سناتا ہوں، آپ عالم ہیں، خطیب ہیں، بہت بڑی دیر تک بتاتے رہے۔ میں نے کہا حضرت میں کچھ نہیں، میں تو اپنے بزرگوں کی جوتیوں کی خاک ہوں، ان کی دعاؤں کا ثمرہ اور اللہ کی عنایات اور اس کی مہربانیاں ہیں جو دو لفظ بول لیتا ہوں، یہ سب آپ بزرگوں کی نظر کرم کا صدقہ ہے۔ فرمانے لگے، سنو، خدا کو بصیرت سے پاتا چلا جا، محمد کو آنکھوں میں لاتا چلا جا، ہو اللہ کے نعرے لگاتا چلا جا، ان اللہ کے اسرار پاتا چلا جا، شریعت کی باتیں بتاتا چلا جا، طریقت کی گھاتیں سکھاتا چلا جا۔ آہا، ایسی طبیعت لگ رہی تھی اس 2.5-3 گھنٹے کے سفر میں، حضرت عجیب عجیب باتیں۔ پھر فرماتے ہیں، اگر تجھ کو دیوانہ کہہ دے یہ دنیا، پلٹ دیکھ پھر مسکراتا چلا جا، کسی کو نظر میں جماتا چلا جا، کسی کی نظر میں سماتا چلا جا، جب اپنا کسی کو بنانے کی سوچے چلا جا وہاں گنگناتا چلا جا۔
بنے جا بنے جا بنے جا بنے جا بنے جا غلام اور بناتا چلا جا، یعنی بندگی سیکھ، خدا کے نبی کی اتباع سیکھ۔ اس لیے کہ جتنا آدمی سنت و شریعت کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، بس ایک نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھنا ساری زندگی مسنون اعمال یعنی جو نبی کی سنتیں ہیں اور مسنون دعاؤں کا زندگی میں اہتمام رکھنا، اللہ ولایت اور قطبیت کے فیصلے فرما دے گا۔ پھر فرمایا مولانا سالم صاحب، آدمی سنت کو سنت سمجھ کر ترک کر دیتا ہے، حالانکہ ترک سنت خود بہت بڑا نقصان ہے۔ میں نے کہا حضرت سنت کے فائدے کچھ بتائیں۔ فرمایا بھائی سنت کے تو بڑے عظیم عظیم فائدے ہیں، لیکن 3 نقصان بتاتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان سنت کی چیزوں کو چھوڑنے کا یہ ہے کہ اللہ کی محبوبیت اور معرفت سے محرومی ہوتی ہے۔ انسان کا دل سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے دھیرے دھیرے منور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نور بڑھتے بڑھتے ایک مخصوص سطح تک آتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات بتاؤں، اگر سنت کو چھوڑے گا، نمبر 1 خدا کی محبوبیت سے محروم رہے گا، نمبر 2 گناہ میں مبتلا ہوگا یا کسی نہ کسی بدعت میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر آہستہ سے فرمایا کوشش کرتا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، جو روزمرہ کی سنتیں ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن میں نے تو لاٹھی چلانا بھی سیکھا، میں نے تو تیراکی بھی سیکھی، تیرنا بھی سیکھا، تیر بازی بھی سیکھی، گھڑ سواری بھی سیکھی جو نبی کی سنت ہے، اور ایک مومن کو یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے۔ تو جب ہم جلسے سے فارغ ہو کر اگلے دن 10-11 بجے ایک مسجد کے دعا کے لیے جا رہے تھے سنگ بنیاد کے لیے، تو مجھے ایک بہت بڑا تالاب دکھا، تو میں نے عذرا ہے ویسے ہی میں نے کہا حضرت آپ فرما رہے تھے میں نے تیراکی بھی سیکھی، آج کتنا اچھا موقع ہے اس تیراکی کی سنت پہ عمل کرنے کا۔ بس فوراً گاڑی رکوا لی اور رکوا کے فرمایا لنگی ہے کسی کے پاس؟ فرمایا ہاں چلو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں جس لنگی میں ہوں اسی میں جو ہے بیٹھ جاتا، وہ کام کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ گاڑیاں رک گئی، سب پورا قافلہ رک گیا تالاب کے پاس۔ میں نے سوچا اتنا بھاری بھرکم انسان ہے، کیسے یہ تیرے گا، کیسے معاملہ کرے گا، لیکن آئے ہائے کیا فن تھا۔ اس فن کو شاید بنگلور والوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے پاس اس کے فوٹوز ہیں، ہم آپ کو اس روڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتر گئے اور سارے علماء حیران ہیں، 20-30 علماء ساتھ ہیں۔ حضرت اترے، کپڑا اتارا، بنیان اتارا، اور اتارنے کے بعد لنگی پہن کر تالاب میں گھسے، صاف ستھرا پانی تھا، اور ایک تو آدمی ہوتا ہے تیرتا ہے، حضرت تیرنے کے اندر تو کمال لگتے تھے، لیکن ایک نمایاں کمال آپ کے اندر یہ تھا کہ آپ پانی پر بالکل چت لیٹ گئے، سر آنکھ آسمان کی طرف کو ہے، پیٹ آسمان کی طرف کو ہے، یعنی بالکل جیسے آدمی اپنے بیڈ پر لیٹتا ہے چت، اور اتنا بھاری بھرکم بدن، آنکھ بند کر لی، ہاتھ برابر میں روک لیے، ایسے جیسے آدمی سکون کے ساتھ چت لیٹ کر کے سوتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے لیٹ گئے۔ سارے علماء حیران ہیں، یا اللہ یہ کمال تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا۔ چلو آدمی ہاتھ پیر مار کر کے تیرتا رہتا ہے، لیکن چت لیٹ جانا اور بالکل نہ پیٹ ہل رہا ہے نہ پیر ہل رہے، اور پورا آرام کے ساتھ لیٹے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم بڑے دیکھ کے گھبراتے بھی رہے اور بڑا تعجب بھی کرتے رہے۔ حضرت ایک دم بیدار ہوئے، بیدار مینس یعنی آنکھ کھولی، اور پھر اپنا وہ مارا ہاتھ اور دریا سے اس تالاب سے باہر نکل آئے۔ فرمایا ایمان والے کو خدا کے نبی کی ہر سنت کا عامل ہونا چاہیے۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی محبوبیت اور ایمان والے کی محبوبیت تو سنت کے ادائیگی سے ہوتی ہے۔ اسی سفر میں نے ایک دن پوچھا، حضرت لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنی تقریر میں اپنے چینل کے مادھیم سے، یعنی سالم اشرف قاسمی یوٹیوب چینل جو اللہ کے بندوں کی اصلاحی دینی دعوتی خدمت کے لیے ہر وقت وقف رہتا ہے، اس میں بتا دوں۔ تو حضرت نے بہت مختصر سی بات فرمائی کہ حضرت اقدس شاہ عبد الحلیم صاحب فرماتے تھے کہ سارے شعبوں میں کامل دیندار بننا اگر چاہتے ہو
تو اپنی نماز کو بناؤ، اس لیے کہ نماز اگر سکون کے ساتھ پڑھو گے تو زندگی کے سارے شعبوں میں دین آ جائے گا اور سارے شعبے درست ہو جائیں گے۔ اور نماز اگر بھاگتی دوڑتی چلتی پھرتی سنت سے دور کی اور بے خیالی کی پڑھو گے تو ساری زندگی بے چین ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے کتنی عمدہ بات کہہ گیا وہ مرد قلندر۔ کاش اگر امت آج صرف اپنی نماز درست کر لے تو اس کی زندگی کے سارے شعبے درست ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بنگلور والوں یاد رکھو حضرت رحمت اللہ علیہ کی باتیں۔ مجھے دوبارہ مجبور ہونا پڑا کہ آپ کے علوم و معارف کو میں آپ کے سامنے بیان کروں دوبارہ، تاکہ آپ عبرت حاصل کریں، ان کی یادوں کو دوبارہ تازہ کریں۔ کسی کو اس لیے بھائی کسی کو میری بات سے کوئی تکلیف ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے گا۔ سختی راہ سے نہ ڈر ایک ذرا ہمت تو کر، گامزن ہونا ہے مشکل راستہ مشکل نہیں، کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، ابتدا کرنا ہے مشکل انتہا مشکل نہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی اندر سے دل سے جذبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی رہبری کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ یادگار لمحات تھے جو میں آپ کو دکھاؤں گا، یاد کیجئے، حضرت کے لیے اصال ثواب کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے۔ میں بھی کرتا ہوں، میرا ادارہ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند الحمدللہ، جو چند ایک یہاں وہ ہیں طلبہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور افغانستان کے کچھ طلبہ ہیں، ان کے معمولات میں روزانہ اہتمام سے اصال ثواب ہوتا ہے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی خدمات جلیلہ اللہ بے حد قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اس منبر و محراب کو آپ کا ثانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ناجز اور خاک پائے اسلاف بزرگوں کے قدموں کی دھول محمد سالم اشرف قاسمی اس ناچیز اور بے علم و عمل کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اور یہ جب بات آپ سن لیں حضرت مولانا کا یہ کمال جس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر ایمان والے کو سنت کا پابند ہونا چاہیے اگر اسے کامیاب بننا ہے، تو یہ سننے کے بعد اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ حضرت کی تعلیمات حضرت کے اقوال اللہ کے بندوں تک پہنچے، اس کو اتنی تیزی کے ساتھ وائرل کیجئے کہ آپ کے تعلق میں آپ کے موبائل میں کوئی گروپ اور کوئی موبائل نمبر ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جس تک یہ پیغام نہ پہنچ جائے۔ یہی حضرت کے ساتھ اصل خراج عقیدت ہے، ان کے لیے ان کی روح کی غذا ہے، اور گویا کہ ان کی روح کے لیے آپ کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پہنچایا، تاکہ حضرت کے اندر کا درد اور فکر اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ اور حضرت جس درد کے ساتھ اس دنیا سے گئے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردرد ارشادات اور جو وہ اپنے درد بھرے دل میں لیے ہوئے تھے اور تا دم آخر اسی درد کو درد دل سے درد مندوں میں عام فرماتے رہے، آپ بھی ان کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک عام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس جیسی قیمتی ویڈیوز کے لیے جو ایمان اور قلب میں نورانیت بھر دیں، بندوں میں اعمال کا شوق پیدا کر دیں، پھر اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تاکہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ممبر سے جلسے سے نہ صحیح اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اللہ کے بندوں تک خدا کے دین کا پیغام پہنچ جائے، بزرگوں کے اقوال پہنچ جائے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ حوالوں کے حالات زندگی بیان کیجئے تاکہ زندگیوں میں انقلاب آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔